الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين خاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کے کچھ الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں. اسلامی تقویم ہجری کیلنڈر کے 12ویں مہینے کا آج پہلا جمعہ ہے. ذو الحجہ کا پہلا جمعہ ہے. اہل ایمان اس مہینے میں اللہ کے گھر کے حج کے لیے نکلتے ہیں. مکہ مکرمہ میں جا کر حج کے ارکان ادا کرتے ہیں. کورونا وائرس کی وجہ سے وہاں کے حکمرانوں نے گزشتہ سال اور اس سال بیرون ملک سے آنے والوں پر پابندی لگا دی. صرف وہاں کے رہنے والے
حج ادا کریں گے، اللہ تعالی اس وبا کو دور فرمائے اور ہم سب کو حرمین شریفین کی حاضری اور حج و زیارت نصیب فرمائے۔ ہر سال اس موقع پر حج کے حوالے سے کچھ بیان کرتا ہوں۔ حاجی بھی اور حاجیوں کے علاوہ بھی مسلمان اس مہینے کی 10 تاریخ کو سنت ابراہیمی کی یاد میں قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کے حوالے سے بھی کچھ باتیں عرض کروں گا اور باقی تفصیل انشاءاللہ تعالی عید کے خطبے میں بیان ہوگی۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جب حج کے سفر پر نکلے تو کیا خوب انہوں نے کہا، شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں۔ پہلا رکن گواہی اللہ کی وحدانیت کی، اس کے معبود ہونے کی۔ دوسرا نماز، تیسرا زکوٰۃ، چوتھا روزہ، 5واں حج۔ تو یہ اسلامی ارکان میں 5واں رکن ہے، اہم رکن ہے۔ عبادت کی 2 حالتیں، بدنی جو بدن سے کی جاتی ہے جیسے نماز، جیسے روزہ، کچھ مال سے کی جاتی ہے جیسے زکوٰۃ، لیکن یہ حج دونوں کا مرکب ہے۔ اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے، جسم کے ساتھ محنت بھی ہوتی ہے۔ اپنے گھر سے اللہ تعالی کے گھر کی نیت سے نکلنا، سفر کر کے مکہ مکرمہ پہنچنا، وہاں جا کر خاص دنوں میں خاص ارکان ادا کرنا، اس کا نام حج ہے۔ نماز پڑھنے والا اپنے نام کے ساتھ نمازی نہیں لکھتا، روزہ رکھنے والا صائم یا روزے دار نہیں لکھتا، زکوٰۃ دینے والا اپنے نام کے ساتھ اس عمل کا ذکر نہیں کرتا، مگر حج کرنے والا اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھ لیتا ہے، کہلواتا ہے۔ اردو والوں میں مشہور ہے، 1 حج کرو تو حاجی، 3 حج کرو تو الحاج۔ ایسی بات نہیں ہے، 1 حج کرنے والا بھی الحاج۔ عورت حاجہ ہوتی ہے، مگر
ہمارے ہاں حجن یا حاجیانی کہہ دیتے ہیں، اردو میں کہہ دیتے ہیں، حاجہ عربی میں کہیں گے۔ یہ حج ہر ایک پر فرض نہیں ہے اور ہر سال فرض نہیں ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ اس شخص پر، مرد و عورت، جو جسمانی طور پر وہاں جانے کی صلاحیت رکھتا ہو اور خرچ بھی رکھتا ہو، اپنے گھر سے جائے تو گھر والوں کو خرچہ دے کر، تاکہ انہیں اس درمیان کسی سے مانگنا نہ پڑے، اور وہاں جائے تو جانے کا خرچ، وہاں رہنے کا خرچ بھی اس کے پاس ہو، استطاعت، ایبلٹی ہو، تو اس شخص پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ کوئی بار بار جانا چاہے تو وہ نفلی حج ہوگا، فرض حج صرف ایک مرتبہ۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کی فرضیت یعنی فرض ہونے کے حکم کے بعد ایک حج فرمایا، اس کو حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں۔ اس حج کی 3 قسمیں ہیں: حج قیران، حج تمتع اور حج افراد۔ قیران، اس میں آپ جب احرام پہنتے ہیں اپنے گھر سے تو عمرہ اور حج کا اکٹھا ارادہ کرتے ہیں۔ آپ مکہ گئے، عمرہ کیا، احرام نہیں کھلے گا، آپ کا دوبارہ دل چاہا عمرہ کرنے کو، آپ پھر عمرہ کریں گے۔ کپڑے جو ہیں وہ دھو کے بدل سکتے ہیں، مگر احرام کی پابندی میں رہیں گے۔ 2 عمرے کریے، 3 عمرے کر لیے، جتنے عمرے کرتے جائیں گے آپ پابندی میں رہیں گے، اور پھر اسی پابندی میں حج کریں گے۔ یہ حج کی سب سے اعلیٰ افضل قسم ہے، اس کو حج قیران کہتے ہیں، یعنی حج اور عمرے کو جمع کرنا۔ چادریں دھو کے بدل سکتے ہیں، مگر پابندی رہے گی احرام کی۔ دوسرا ہے تمتع، فائدہ اٹھانا۔ یہ زیادہ لوگ کرتے ہیں، گھر سے احرام باندھا، مکہ گئے، عمرہ کیا، بال کٹوا کر احرام کھول دیا، جب دوبارہ کرنا ہوگا پھر نیت کر لی، اور جب حج کا وقت آئے گا تو حج کا احرام پہن لیں گے۔ زیادہ تر لوگ یہی حج تمتع کرتے ہیں۔ تیسرا ہے حج افراد، یہ بالکل عمرے کی طرح ہوتا ہے۔ یہ زیادہ تر مقامی لوگ یہ حج کرتے ہیں، حج افراد۔ حج قیران میں اور حج تمتع میں قربانی لازمی ہے، وہ حج کا دم ہوتا ہے، وہ کرنا۔ سلا ہوا لباس چھوڑ کر مرد نے 2 چادریں لینی ہیں، جن کو احرام کہتے ہیں، بے سلا لباس۔ یہ جو سلائی آپ کو جوڑ دیتی ہے نا، تو اس کا مطلب اب دنیا سے ذرا الگ ہو جاؤ، رب سے اپنے آپ کو جوڑ لو، دنیا سے اپنا تعلق۔ یہ ایک تربیت بھی ہے، اس میں بہت سی باتیں ہیں، آپ کو اگر تفصیل سناؤں بڑا ٹائم لگ جائے۔ اللہ تعالی کا گھر ہے مکہ مکرمہ میں، اللہ مکان سے پاک ہے، اللہ اس میں رہتا نہیں، وہ جسم سے، مکان سے
پاک۔ ان اول بیت وضع للناس، یہ پہلا گھر زمین پر اللہ کا بنایا۔ روایتوں میں ہے کہ آدم علیہ السلام نے بنایا۔ پہلا طواف انسان اول وہ بھی حضرت آدم نے کیا۔ طوفان نوح میں کعبہ شریف کی دیواریں منہدم ہو گئیں یا اٹھا لیا گیا۔ دوبارہ اس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی، جو آج تک موجود ہے۔ پتھر بدلتے رہے، اسی نقشے پر گھر آج تک موجود۔ حج میں دو چیزیں لازمی ہیں، ایک بیت اللہ کا طواف، دوسرا عرفات کے میدان میں ٹھہرنا، جس کو وقوف عرفہ، وقوف کے معنی ٹھہرنا۔ عرفہ، یہ عرفات کا میدان، یہ حاجی وہاں جا کر 9 تاریخ کو صبح سے لے کر غروب آفتاب تک ٹھہرتے ہیں۔ یہ حج کا رکن اعظم، سب سے بڑا رکن ہے۔ جو یہ ادا نہیں کرتا اس کا حج نہیں ہوتا۔ عرفات کے میدان میں خواہ 10 منٹ کو گیا، مگر گیا تو حج ہوگا، نہیں گیا تو حج نہیں ہوگا۔ 5 دن ہیں حج کے، جگہ بھی خاص ہے اور کام بھی خاص ہے۔ 8 تاریخ اس مہینے کی، اس سے لے کر 12 کی شام تک، اگر کسی کو وہاں شام ہو جائے تو 1 رات اور، پھر 13 کی شام تک۔ یہ حج کے خاص دن ہیں۔ مکہ مکرمہ میں ان خاص جگہوں کے سوا کہیں بھی حج ہو سکتا اونچی سوچا جا سکتا نہیں۔ ہاں، حج کا ثواب آپ کو بہت سے کاموں پر مل جاتا ہے، مگر حج خاص دنوں میں خاص جگہوں پر ہوتا ہے۔ 8 ذی الحجہ کو صبح فجر کی نماز پڑھ کر منا میں جانا ہے۔ یہ شہر سے باہر تھا، اب وہاں تک شہر پہنچ گیا ہے۔ وہاں خیمے لگتے ہیں، اب لوگ بلڈنگوں میں رہنے لگ گئے۔ سب کو ایک جیسا ہونا چاہیے تھا، مگر زیادہ پیسے دیں تو خاص انتظام ہو جاتا ہے۔ وہاں آپ نے 5 نمازیں ادا کرنی ہیں۔ 8 تاریخ کو پہنچ کر زوال کے وقت سے پہلے پہنچ جانا ہے، ظہر سے پہلے پہنچ جانا ہے۔ 5 نمازیں ادا کرنی ہیں، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی اور اگلی صبح فجر کی۔ وہاں مینا میں رہنا ہے، قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، درود پڑھیں، دعائیں کریں، واعظ و نصیحت کریں، تسبیحات پڑھیں، آرام کریں۔ اگلی صبح 9 تاریخ حج کا رکن اعظم، منا سے آپ نے عرفات جانا ہے۔ عرفات پہنچ کر آپ نے وہاں قیام کرنا ہے۔ مغرب کا وقت وہاں ہو جائے گا، وہاں مغرب کی نماز پڑھنی نہیں، وقت ہو جائے گا، اذان ہو جائے گی، نماز نہیں پڑھنی وہاں مغرب کی۔ غروب آفتاب کے بعد وہاں سے مزدلفہ آنا ہے۔ واپس منا کی طرف راستے میں مزدلفہ آئے گا، وہاں آپ نے پہنچ کر
مغرب کی نماز پڑھنی ہے، پھر عشاء کی پڑھنی ہے، پھر مغرب کے نفل اور پھر سنتیں اور پھر عشاء کی سنتیں اور وتر وغیرہ۔ وہ رات آپ نے وہاں گزارنی ہے، کوئی خیمہ نہیں ہوگا وہاں، آپ کے لیے رہائش کا کوئی انتظام نہیں، کھلے میدان میں آپ نے رات گزارنی ہے۔ وہاں پہنچ کر سب سے پہلا کام نماز پڑھی، اس کے بعد حاجی کنکر چنتے ہیں، پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، 70 ٹکڑے ہر حاجی جمع کرتا ہے۔ رات وہاں عبادت میں گزارنی، وہ رات بڑی خاص ہے۔ اگلی صبح 10 تاریخ پوری دنیا کے مسلمان اپنے اپنے علاقوں میں عید کی نماز پڑھتے ہیں، حاجی پر عید کی نماز نہیں ہے۔ یہ 10 تاریخ ہے، حاجی کو اس میں کئی کام کرنے ہیں، مصروف دن ہے۔ صبح سب سے پہلے اگر اس کے پاس سامان ہے اپنے ٹھکانے پہ رکھے، مینا پہنچ جائے گا، مزدلفہ میں فجر پڑھ کے وہاں سے نکلے، مینا آئے، سامان رکھے اور جمرات، جمرہ وہ ستون جس کو ہمارے اردو والے شیطان کہتے ہیں، پہلے پلر تھے اب دیواریں بن گئی ہیں۔ بڑے جمرے پر کنکریاں مارنی ہیں، صرف ایک جمرے پر کنکریاں مار کر اس نے قربانی کرنی ہے، حج کا دم۔ قربانی کرنے کے بعد اس نے بال منڈانے ہیں، پورا سر منڈائے یا ہر بال کا چوتھا حصہ یا پورے سر کا چوتھا حصہ۔ اس کے بعد بال منڈانے کے بعد اس نے مکہ مکرمہ آنا ہے شہر میں، اور طواف زیارہ یہ کرنا ہے، یہ بھی حاجی پر لازم ہے۔ میں نے آپ کو بتایا 2 چیزیں لازم، طواف اور وقوف عرفہ۔ تو یہ 10 تاریخ کا جو آتے ہیں انہوں نے طواف کرنا ہے، اس کا ٹائم 12 کی شام تک ہے، اگر دیر ہو جائے تو اس کے بعد اس کا ٹائم نہیں رہتا۔ آپ نے طواف کیا، طواف کر کے واپس مینا چلے جانا ہے، وہاں جا کے آرام کریں۔ اگلی صبح 11 تاریخ کو ظہر کے بعد تینوں جمرے، تینوں شیطانوں پر کنکریاں مارنی ہیں مغرب سے پہلے پہلے، پھر رات وہاں رہنا ہے، آرام کریں، پڑھیں جو دل چاہے۔ اگلی صبح 12 تاریخ کو ظہر کے بعد پھر تینوں جمرات پر، تینوں شیطانوں پر کنکریاں مارنی ہیں، اور سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے وہاں سے نکلنا ہے۔ اگر نہیں نکلیں گے دیر ہو جائے گی، وہیں رکنا ہوگا۔ پھر اگلے دن 13 تاریخ کو کنکریاں مار کر آپ وہاں سے جائیں گے۔ اکثر لوگ 12 کو نکل آتے ہیں، جو رہ جاتے ہیں وہ 13 کو کنکریاں مار کر آتے ہیں۔ دوسری جگہوں سے آنے والے اس کے بعد طواف وداع، الوداعی طواف کرتے ہیں۔ اس طرح حج کے ارکان پورے ہو جاتے ہیں۔ سن لیا آپ نے؟ میں نے مختصراً سنا دیا۔ کچھ لوگ پہلے مدینہ منورہ جاتے ہیں، وہاں سے احرام باندھ کے آتے ہیں، کچھ لوگ پہلے حج کرتے ہیں اور پھر طواف وداع کر کے مدینہ منورہ جاتے ہیں۔ جو پہلے مدینہ جاتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جس کی برکت سے حج ملا پہلے انہیں سلام کریں، ان سے دعائیں لیں اور آ کر حج کریں۔ کچھ ہیں جو پہلے مکہ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں پہلے پاک ہو لیں پھر در مصطفیٰ پہ حاضری دیں۔ یہ محبت کی باتیں ہیں،
میں نے آپ کو مختصراً حج کے ارکان کے بارے میں بتایا، آپ نے سن لیا۔ احرام مرد کا بتایا، 2 چادریں، ایک باندھ لینی ہے نیچے اور ایک اوپر اوڑھ لینی ہے۔ یہ 2 چادریں مرد کے لیے۔ عورت کا احرام صرف اتنا کہ اس نے سر کے بال چھپانے ہیں، باقی اس کا لباس پورا ہوگا جیسے وہ گھروں میں پہنتی ہیں، پورا لباس۔ سر کے بالوں کے لیے الگ ایک کپڑا لے لیتی ہیں، وہ باندھ لیتی ہیں۔ اگر کوئی برقع ایسا ہے کہ اس میں چھپ جائیں تو وہی احرام ہو جائے گا۔ اصل چیز انہوں نے سروں کے بال چھپانے ہیں۔ عورتوں کا احرام اتنا۔ مرد نے جوتا نہیں پہننا، چپل پہننی ہے کہ پاؤں کے اوپر کی ہڈی ننگی رہے، ایسی نہ پہنے چپل یا جوتا کہ وہ ہڈی چھپ جائے، وہ کھلی رہے۔ یہ مرد کے لیے ہے۔ سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ یہ میں نے بتائی۔ خوشبو الگ سے نہ کھانی ہے نہ لگانی ہے۔ عطر وغیرہ اگر لگانا ہے احرام کو پہننے سے پہلے لگا دیں گے، پہننے کے بعد نیت کرنے کے بعد خوشبو لگا سکتے نہیں۔ خوشبو کھانی نہیں ہے، کھانے میں جو قدرتی خوشبو ہوتی ہے وہ اور بات ہے، لیکن الگ سے خوشبو نہیں کھانی، یہ حاجی کے لیے منع۔ چھوٹے چھوٹے دیگر بہت سارے مسئلے ہیں، میں ان کی اس وقت تفصیل میں نہیں جا رہا، آپ کو بتا رہا ہوں۔ مکہ مکرمہ کیسے آباد ہوا؟ مختصراً یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، 90 سال کی عمر ہو گئی، بیٹا مانگا، اللہ نے دیا۔ حکم ہوا اس کو اور اس کی ماں کو جنگل میں چھوڑ آؤ، اللہ کا حکم تھا۔ بیوی بچے کو ساتھ لیا، جہاں اس وقت بیت اللہ ہے یہاں آئے اور بیوی بچے کو وہاں چھوڑ کر جانے لگے۔ مائی صاحبہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے عرض کی کہ جنگل ہے، میں عورت ہوں، کوئی یہاں انتظام کھانے پینے رہنے سہنے کا نہیں، آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ حضرت ابراہیم خاموش رہے۔ نبی کی بیوی تھی، منہ سے کہا نکلا کیا اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم نے سر ہلایا کہ ہاں۔ مائی صاحبہ نے کہا پھر کوئی فکر کی بات نہیں، اس نے حکم دیا ہے، وہ خود ہماری حفاظت کرے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت ہاجرہ اور ان کی گود میں دودھ پیتے حضرت اسماعیل علیہ السلام، مکہ آباد ہونے کی تیاری ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم چلے گئے، بچہ شدت پیاس سے بےتاب ہوا۔ مائی صاحبہ نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، سامنے پہاڑیاں ہیں، ادھر دیکھا کہیں پانی، کنواں، کوئی نہر، کوئی دریا، کچھ نہیں۔ بچے کو وہیں چھوڑ کر سامنے 2 چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھی، درمیان میں نیچی جگہ تھی، ایک پہاڑی سے دوسری تک، دوسری سے پہلی تک وہ چلیں، شاید پہاڑ کے اس طرف کوئی پانی ہو، ان کو کہیں پانی نظر نہیں آیا۔ ان پہاڑیوں کا نام صفا اور مروہ ہے۔
ایک سے دوسری پر، دوسری سے پھر پہلی پر آنا جانا 7 مرتبہ، ادھر سے ادھر گئے ایک پھیرا، ادھر سے ادھر گئے تو دوسرا پھیرا، آنا جانا 2 پھیرے ہو گئے۔ اس طرح 7 پھیرے لگائے، وہ ادا پسند آ گئی، حکم ہو گیا جو بھی یہاں آئے ان پہاڑیوں پر جہاں میری ایک نیک بندی چلی ہے چلے، جہاں تیز چلی ہے وہاں تیز چلے، جہاں آہستہ چلی ہے آہستہ چلے۔ جو ہمارے پیاروں کی اداؤں کی نقل کرے گا وہ بھی مقبول ہو جائے گا۔ اللہ والوں کی ادائیں جب وہ اتنی پیاری ہیں تو وہ اللہ والے کتنے پیارے ہوں گے۔ تشریف لائیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا گئی تھی، انہوں نے ایڑی ماری زمین پر۔ اللہ نے حکم دے دیا جبریل کو، جہاں حضرت اسماعیل کی ایڑی لگی وہاں حضرت جبریل نے پر مارا، اللہ نے چشمہ جاری کر دیا، پانی کا چشمہ۔ وہ پانی پھیلنے لگا، چاروں طرف دائرہ بن کے پھیلنے لگا۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا زم زم۔ کیا فرمایا؟ پھر کہیے، اس کے معنی ہے ٹھہر جا ٹھہر جا۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رحمت فرمائے حضرت ہاجرہ پر، اگر وہ زمزم نہ کہتی یہ پانی پوری دنیا میں پھیل جاتا۔ تقریباً 5,500 سال ہو گئے اس چشمے کو۔ کتنا عرصہ؟ 5,500 سال ہو گئے ہیں۔ وہ پانی، وہ چشمہ آج بھی جاری ہے۔ باہر والے اس کو ہولی واٹر کہتے ہیں، ہمارے ہاں مائے زمزم، آب زمزم، آب پانی کو کہتے ہیں۔ کچھ اردو والے زیادہ لمبا کرتے ہیں، آب زمزم کا پانی کہہ دیتے ہیں۔ بھئی آپ کے معنی ہی پانی کے ہیں۔ تو یہ پانی یہ بھوک بھی مٹاتا ہے، پیاس بھی مٹاتا ہے۔ اللہ نے کیسا انتظام کیا۔ ماء زمزم لما شرب لہ، حدیث شریف پڑھی ہے میں نے آپ کے سامنے۔ اگر یقین ہو، ایمان ہو تو فرمایا میرے آقا نے زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے وہی فائدہ کرتا ہے۔ ہم لوگ اس کی کوئی قدر نہیں پہچانتے، جس نیت سے پیا جائے وہی فائدہ ہوتا ہے۔ اب کسی نے اس نیت سے پیا میری فلاں بیماری دور ہو جائے، کسی نے اس نیت سے پیا مجھے پیاس نہ ستائے، کوئی اس نیت سے کہ حشر میں مجھے پیاس نہ لگے، اپنی اپنی جو بھی جس کی نیت ہو اس سے وہ پیتے ہیں۔ فرمایا منافق تھوڑا پیتا ہے، مومن بہت پیتا ہے۔ پہلے کنواں تھا، ڈول بھر بھر کے نکالتے تھے، اب پائپ لائن ہے، بوتلوں میں مل رہا ہے، نلکوں سے مل رہا ہے، باہر مل رہا ہے۔ یہ زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا۔ بنو جرہم ایک قبیلہ تھا، خاندان، خانہ بدوش۔ کیا لفظ کہا میں نے؟ خانہ کا مطلب گھر ہوتا ہے، دوش کا مطلب کندھا ہوتا ہے۔ گھروں پر یعنی کندھوں پر گھر اٹھائے پھرنا، سامان اٹھائے پھرنا، کبھی کہیں ٹھہر گئے کبھی کہیں ٹھہر گئے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ خانہ بدوش۔ یہ بنو جرہم خانہ بدوش تھے، سفر کرتے رہتے، جہاں دل چاہتا رک جاتے، پھر آگے۔ یہ وہاں سے کئی مرتبہ گزرے تھے، پہلے انہوں نے کبھی پانی وہاں
نہیں دیکھا تھا، یہ اب گزرے تو دیکھا ایک خاتون ہے، اس کے ساتھ بچہ ہے اور کنواں ہے پانی کا، وہ آئے کہ ہم یہ پانی لے لیں، اور میں دے دوں گی پانی مگر کچھ بدل دینا ہوگا، تم مجھے کھانے کی چیزیں دو میں تمہیں پانی دوں۔ انہوں نے کہا ہم ہمیشہ کب تک گھر اٹھائے پھریں گے، یہاں یہ بڑا بہترین پانی ہے، اس کا ذائقہ بہت عمدہ ہے، اب ہم یہیں ٹھہر جاتے ہیں۔ انہوں نے وہیں پر گھر بنا لیے اور یوں مکہ کی آبادی شروع ہو گئی، وہ شہر بس گیا۔ اسی بنو جرہم میں حضرت اسماعیل کی شادی ہوئی اور یہ مکہ کی آبادی اس طرح شروع ہو گئی۔ اشارہ کر رہا ہوں، زیادہ ٹائم نہیں ہے ورنہ ایک ایک بات کی تفصیل سناتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے، بیوی بچے کی خبر لیتے چلے جاتے، دیکھا وہاں آبادی بھی ہو گئی ہے۔ فلما بلغ معہ السعی، جب وہ بچہ چلنے دوڑنے لگ گیا، یعنی اتنی عمر ہو گئی، مفسرین فرماتے ہیں 7 برس، 7 ایئرز، 6 اور 1 7 سال کی عمر ہو گئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ حضرت ابراہیم تشریف لائے، خواب دیکھا، بچے کو خواب سنایا، بچے کا جواب، یہ ساری تفصیل آپ کو عید کے دن خطبے میں بھی سناؤں گا۔ دیکھا، بچے کو کہا میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ کے تیری کیا رائے ہے۔ حضرت اسماعیل نے کہا جو اللہ کا حکم ہوا ہے وہ کر دیجئے۔ 7 برس کی عمر میں حضرت اسماعیل یہ جانتے ہیں نبی کا خواب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کو کیا خبر، جو ایسا کہتے ہیں خود ان کو کوئی خبر نہیں ہے۔ قربانی، یہ بھی یادگار، حضرت ابراہیم جا رہے ہیں بیٹے کو لے کے قربان کرنے، 3 جگہ شیطان نے روکا، حضرت ابراہیم نے کنکر مارے، پتھر کے ٹکڑے مارے شیطان کو، وہ ادا بھی یادگار ہو گئی، ہر حاجی اسی جگہ شیطان کو کنکر مارتا ہے۔ یہ بھی آپ نے سن لیا۔ قربانی، اللہ نے حضرت اسماعیل کے بدلے میں دمبا بھیج دیا جنت سے، وہ قربانی جس کو آج ہم اسی یادگار کو باقی رکھے ہوئے۔ ہمیں جانور قربان کرنا یاد رہا، اس کی روح یاد نہیں رہی کہ اصل ہے ذبح ولد، بیٹا قربان کرنا، ماں باپ بیٹے کی گفتگو کیا ہے، قربانی کا اصل مقصد کیا ہے، وہ ہم بھول گئے، بس ہمیں باقی چیزیں یاد ہیں۔ عرفات پہچان کی جگہ کو کہتے ہیں، یوم عرفہ پہچان کا دن، عرفات پہچان کی جگہ۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام جنت سے جب زمین پر اتارے گئے تو حضرت حوا کو جدہ، جو سعودی عرب کا شہر ہے، جدہ کہتے ہی دادی کو ہیں، یہ حضرت حوا کی وجہ سے اس کا نام جدہ ہے، وہیں ان کی قبر بھی ہے۔ ان کو یہاں ایک جزیرہ عدن میں اتارا گیا، حضرت آدم کو سری لنکا سیلون کے پہاڑ سراندیپ پر اتارا گیا، وہاں آج بھی ان کے قدموں کا نشان موجود ہے۔ یہ دونوں زمین پر آ کر سفر کرتے رہے، جس تاریخ اور جس جگہ ملے ایک دوسرے کو پہچانا، اس جگہ کا نام ہے عرفات۔ انہوں نے ایک دوسرے کو پہچانا، اس جگہ ملے، وہ آج جبل رحمت پہاڑی ہے، اس پر ایک سفید ستون بنا ہوا ہے، یہ وہ جگہ جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ قانون بن گیا
کہ حضرت آدم کی توبہ جہاں قبول ہوئی، آدم کی اولاد تم بھی وہاں جمع ہو جاؤ، تمہاری توبہ بھی قبول ہو جائے گی۔ یہ یوم عرفہ 9 تاریخ یہ کیلنڈر میں بہت بڑا دن ہے، بہت خاص دن ہے۔ اللہ تعالی مباحات فرماتا ہے، خوش ہوتا ہے، فرشتوں سے فرماتا ہے دیکھو میرے بندے جمع، انہوں نے گھروں کو چھوڑا ہوا ہے، زیب و زینت کو چھوڑا ہوا ہے، سلا ہوا لباس چھوڑا ہوا ہے، میری خاطر نکلے ہوئے ہیں، ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، یہ دیوانہ وار یہاں جمع ہیں، میرا نام لے رہے ہیں، تلبیہ پڑھ رہے ہیں، تلبیہ، لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ گونج رہا ہے وہ پورا میدان، اللہ فرماتا ہے دیکھو یہ میرا نام لے رہے ہیں، مجھے پکار رہے ہیں، سارے جمع ہیں، اے فرشتوں گواہ رہنا میں نے ان سب کو بخش دیا۔ یہ بہت بڑا دن ہے یوم عرفہ، اور حج کہتے ہی عرفہ کو ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے۔ فرمایا حج کرنے میں جلدی کرو، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی مولانا صاحب ذرا زندگی کے مزے لے لیں، بوڑھے ہو جائیں گے پھر کریں گے، ابھی حج کر لیا تو پھر نیکیاں کرنی پڑیں گی۔ عجیب باتیں کرتے ہیں لوگ، حج کرنے میں دیر نہیں، جو جس کے پاس گنجائش ہو گئی ہے فوراً کرے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ کعبے کا طواف، یہ کعبۃ اللہ 4 دیواری ہے، کچھ حصہ اس پر عمارت نہیں ہے، آدھا دائرہ بنا ہوا ہے، وہ دائرہ بھی کعبے کا اندرونی حصہ۔ کعبے کا دروازہ کھلے اندر جاؤ یا حتیم میں جاؤ ایک ہی بات ہے، ایک ہی۔ آپ دیکھتے ہوں گے بادشاہوں کے لیے دروازہ کھلتا ہے، آپ سمجھتے ہوں گے بادشاہ لوگ بڑے نیک ہیں ان کے لیے دروازہ کھلتا ہے، کسی نیک کے لیے تو حکومتیں کھولتی نہیں ہیں۔ تو یہ نہ سمجھنا، حضرت عائشہ نے حضور سے کہا میں نے کعبے کے اندر جانا ہے، حضور نے حتیم میں کھڑا کر دیا، فرمایا یہ بھی کعبے کا اندرونی حصہ ہے، اس میں جانا بھی کعبے کے اندر جانا ہے۔ جب کعبہ دوبارہ تعمیر کیا مکہ والوں نے تو انہوں نے کہا حلال پیسہ لگانا ہے، محنت مزدوری کا حلال پیسہ لگانا ہے، دوسرا پیسہ نہیں لگانا۔ تو پیسے کم پڑ گئے تو یہ حتیم کھلا رہ گیا۔ حضور فرماتے ہیں مجھے ڈر نہ ہوتا تو میں اس کو بھی بند کر دیتا، یہ کھلا رہ گیا ہم غلاموں کے لیے، اس بہانے ہم بھی کعبے کے اندر چلے جاتے۔ اس کے 4 کناروں کی جو عمارت ہے کعبۃ اللہ، ایک رکن عراقی ہے، ایک رکن شامی ہے، ایک رکن اسود ہے، حجر اسود لگا ہوا ہے، اور ایک رکن یمانی ہے۔ رکن یمانی جو دائیں طرف والا ہے، پہلے حجر اسود وہاں لگا ہوا تھا، وہاں سے نکال کر اب جہاں رکن اسود لگا ہوا ہے وہ جگہ ہے، تو جہاں پہلے لگا ہوا تھا وہاں صرف ہاتھ پھیرتے ہیں اور پھیر کے منہ پہ پھیر لیتے ہیں۔ اس جگہ پر اس لیے ہاتھ پھیرتے ہیں، حضور نے فرمایا یہ نہ محسوس کرے، اس کو یہ نہ لگے کہ جب حجر اسود تھا مجھے بھی چومتے تھے، اب مجھے کوئی نہیں پوچھتا، تو فرمایا اس پہ بھی ہاتھ پھیرا کرو۔ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان جو دیوار ہے اس کا نام ہے مستجاب، جو جگہ ہے وہاں جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، آپ کی دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں، بڑی خاص جگہ ہے وہ۔ حجر اسود کو چوم کر
طواف شروع ہوتا ہے حجر اسود پہ آ کے ایک پھیرا، پھر دوسرا، ہر ایک کو چومنے کا موقع نہیں ملتا، اس کی طرف ہتھیلی کر کے اس کو چوم لے تو یہ بھی حجر اسود کا چومنا۔ آپ کے ہاتھ میں چھڑی ہو، صاف ہو، پاک ہو، اس کو حجر اسود کی طرف کیا اور اس کو چوم لیا تو یہ بھی حجر اسود کا چومنا۔ حجر پتھر کو کہتے ہیں، اسود کالے کو کہتے ہیں۔ یہ جنت کے موتیوں میں سے، یاقوتوں میں سے ایک موتی ہے۔ حضرت آدم اس کو ہاتھ میں لے کر آئے تھے، قبضۃ الید۔ آپ کو وہ چاندی کے کٹورے میں جو پورا پتھر نظر آتا ہے وہ حجر اسود نہیں ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لگے ہیں، دھیان سے دیکھیے گا کیونکہ یہ ٹوٹ گیا تھا، تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لگے ہوئے ہیں، ان کا نام حجر اسود ہے۔ یہ سفید تھا، چمکتا ہوا، جہاں تک اس کی چمک گئی وہ حدود حرم بنی، یعنی حرم شریف کی حد 9 میل ہے۔ کتنی اونچی؟ چاروں طرف اس پتھر کی روشنی اتنی تھی، جہاں تک گئی وہ حدود حرم بنی۔ جب جنت کے ایک پتھر کی اتنی روشنی ہے، جنت کے مالک میرے نبی کی کتنی روشنی ہے۔ سمجھ آئی بات آپ؟ یہ رکن یمانی اور حجر اسود، ان دونوں کو بوسہ دینا آپ کے گناہوں کو اس طرح جھاڑتا ہے نا، جیسے کسی درخت کو زور سے جھاڑے، پتے گرتے ہیں، اتنی تیزی سے یہ آپ کے گناہوں کو جھاڑتا ہے۔ صرف بوسہ لینا محبت سے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کو چوم رہے ہیں، ساتھ حضرت مولا کائنات حضرت علی کھڑے ہیں۔ حجر اسود کو چوم کے حضرت عمر نے کہا تو ایک پتھر ہے، تو ایک پتھر، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے میرے مصطفیٰ نے چوما ہے۔ حضرت علی پاس کھڑے تھے، انہوں نے کہا امیر المومنین، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اللہ قیامت کے دن اس حجر اسود کو ہونٹ دے گا، یہ حجر اسود بولے گا اور ان لوگوں کی گواہی دے گا جنہوں نے محبت سے اس کو چوما۔ آپ کا نام لے گا، آپ کے باپ کا نام لے گا، گواہی دے گا۔ جنہوں نے حج عمرہ کیا ہے ان سے پوچھ لیں، جب حجر اسود کو چومنا ہو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، آرام سے موقع نہیں ملتا، زور لگتا ہے بڑا، کئی لوگ تو بوسہ لیتے لیتے مر بھی جاتے ہیں، سانس گھٹ جاتا ہے، سب کا زور ہوتا ہے۔ آپ جب حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں آپ کو بہت مشکل سے سیکنڈ ملتے ہیں، پیچھے دوسرا ہے، ہٹو میری باری، وہ آپ کو بھی جانتا ہے، آپ کے باپ کو بھی جانتا ہے۔ آپ اعلان نہیں کرتے میرا نام یہ ہے، میرے والد کا نام، اتنی آپ اعلان کریں گے اتنی دیر میں دوسرا دھکا دے گا، آپ پیچھے ہوں گے، مگر وہ جنت کا پتھر دیکھ رہا ہے، آپ کے دل میں کیا نیت ہے وہ بھی جانتا ہے۔ جسے مصطفیٰ کے لب لگ جائیں، ہونٹ لگ جائیں، جب اس پتھر کی یہ شان ہے، میرے نبی کی کتنی شان ہوگی۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس حجر اسود کو چومنے کا ثواب کتنا ہے؟ گناہ بھی جھڑیں گے، وہ گواہی بھی دے گا، آپ کا گواہ بھی ہو گیا۔ آپ کسی سے بہت پیار کریں، کسی کو بہت اچھا سمجھیں، آپ کا دل چاہے گا اس سے ہاتھ ملا لوں۔ حجر اسود کو چومنا ایسا جیسا اللہ سے ہاتھ ملانا، جیسے اللہ سے مصافحہ کرنا۔ اللہ جسم سے پاک ہے،
اتنا ثواب ہے اس کا. یہ حجر اسود. پھیرے لگاتے ہیں آپ، دیوانے بنے ہوئے. کوئی دیکھے تو کہے ارے دیوانہ، سلا ہوا لباس چھوڑ کے اس نے چادریں اوڑھی ہوئی ہیں، ایک چار دیواری کے گرد گھوم رہا ہے. ملتزم کعبے کا دروازہ. کیا نام ہے؟ ملتزم. کیا نام ہے؟ کعبے کا دروازہ. اس کو لپٹ رہا ہے، رو رہا ہے، پانی پی رہا ہے، کچھ پی رہا ہے، کچھ اپنے اوپر گرا رہا ہے. لوگ کہیں دیکھیں تو کیا کہیں گے؟ دیوانہ. کیا ہے؟ مگر دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ ہوا ہے. ایسے ہی نہیں، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ ہوا. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ دیوانگی آپ نے جناب صفا مروہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر دوڑ لگا لی. کیوں؟ آپ نے اب اس بارگاہ میں جانا ہے جہاں دیوانگی نہیں چلتی، جہاں بہت ہوشیار ہونا پڑتا ہے. آپ نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، ظاہر باطن اجلا کر لیا. یہاں دیوانے بنے رہے، اب مدینہ جانا ہے، وہاں دیوانگی نہیں چاہیے، وہاں ادب چاہیے، وہاں بہت زیادہ ہوش میں رہنا ہوگا. کعبے کے دروازے سے لپٹے، وہ کعبے کا دروازہ ہے، میرا نبی رب کا دروازہ ہے. باب اللہ تعالی، باب اللہ الاعظم. حج کیا، عمرہ کیا، مدینے چلے. کیوں مدینے جا رہے ہیں؟ مدینہ نہ ہوتا تو کچھ بھی. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میرے نبی پاک نہ ہوتے تو کیا کعبہ ہوتا، صفا مروہ ہوتا، مینا مزدلفہ عرفات ہوتا؟ نہیں. تو یہ سب کس کی برکت ہے؟ اعلی حضرت فرماتے ہیں کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا. جب نکلے بریلی سے، وہاں سے چل کے بمبئی آئے، وہاں سے جہاز میں، بحری جہاز میں بیٹھے، جانے لگے تو لوگوں نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ تو کیا کہا؟ کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا. پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے. نہضت کا مطلب کدھر جانا ہے، نیت کہاں کی ہے، کہاں جانا چاہتے ہو؟ تو پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے. پوچھنے والے نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ تو کہتے ہیں ہم نے کعبے کا نام نہیں لیا، طیبہ کہا، مدینہ کہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ سننا چاہتے ہو کہ ہم نے طیبہ کا نام کیوں لیا؟ ہوتے کہاں خلیل و بنا، کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. لولا کا اللہ فرماتا محبوب تجھے نہ بناتا تو کچھ بھی نہ. خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام، بنا ان کے بیٹے حضرت اسماعیل، کعبہ، منا، اگر حضور نہ ہوتے تو یہ کچھ بھی اونچی کہیں. اب جب انہوں نے عالم تھے نا، دلیل پیش کر دی کہ اگر حضور نہ ہوتے تو پھر یہ سب کچھ نہ ہوتا. اب ہم نے جب دلیل دے دی تو اب ہمیں مدینہ جانے کا فائدہ کیا ہوا؟
یہ بھی بتا دیا کہ ہم نے طیبہ کیوں کہا، دلیل دے دی. اب جواب سنیں فائدہ کیا ہوا. اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ورنہ اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. اللہ یا رسول. پتہ کیا چلا؟ حضور کی بارگاہ میں ہی اصل حاضری ہے. اگر حضور نہ ہوتے کچھ نہیں ہوتا. ان کی برکت سے اللہ نے حج بھی دے دیا. جانتے ہو نبی کون ہے؟ کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ظل، روشن انہی کے عکس سے پتلی حجر کی ہے. کعبے کو کیا سمجھتے ہو؟ پتھر ہے. کتنی مرتبہ بدلے گئے مگر چوم رہے ہو. اس میں لگے ہوئے حجر کو چوم رہے ہو. کبھی سوچا ہے یہ ان پتھروں کو یہ شان کیسے مل گئی؟ یہ حجر چوم رہے ہو تو یہ کیا ہے؟ یہ سب نبی پاک کا فیضان ہے. وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی اونچی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت. ان لوگوں نے جو مخالف ہیں، نام نہیں لے رہا ان کا، انہوں نے حد کر دی. حد. اپنی کتابوں میں لکھا حج کرنے جاؤ تو مدینے جانا ضروری نہیں. اور حضور فرماتے ہیں جس نے حج کیا اور میری زیارت نہیں کی اس نے ظلم کیا. جفانی کا بھی لفظ ہے، فقط جفا بھی دونوں طرح. کیا مطلب؟ وہ میری برکت سے حج ملا ہے. تو میرے پاس نہیں آیا، حج کی قبولیت کا سرٹیفکیٹ تو میرے ہاں سے ملنا تھا. تو ظلم کیا جو نہیں آیا. اور یہ کہتے ہیں جانا نہیں چاہیے. اور محبت والے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. کیونکہ میرے نبی کا روضہ کعبے کا بھی اونچی کہیے، کعبے کا بھی. اللہ لے جائے. جب کبھی جاؤ گے تو کعبے کو جب دیکھو گے تو جس طرف حتیم ہے اسی طرف کعبے کی چھت سے ایک پرنالہ لگا ہوا ہے. کیا لگا ہوا ہے؟ پرنالہ. جب بارش ہوتی ہے کعبے کی چھت پر جو پانی جمع ہوتا ہے وہ اس پرنالے سے نیچے گرتا ہے. لوگ اس کو لینے کے لیے تڑپتے، یہ پانی ہمیں لگ جائے. کوئی بوتل بھر رہا ہے، کوئی جسم پہ لینا چاہ رہا ہے، چھینٹا پڑ جائے. اس کا نام ہے میزاب رحمت. عربی میں کیا نام ہے؟ اردو میں کہتے ہیں رحمت کا پرنالہ. اس کا منہ مدینے کی طرف ہے. اس پرنالے کا منہ مدینہ منورہ کی طرف. نقطہ کیا ہے؟ لطیف بات کیا ہے اس میں؟ وہ اشارہ کر رہا ہے ادھر منہ کر کے، میں رحمت کا پرنالہ ہوں، رحمت للعالمین ادھر ہے. محبت والے
مدینہ منورہ کو بہت پیارا رکھتے. ہمیں مکہ بھی پیارا، ہمیں اونچی مدینہ بھی پیارا. مکہ میرے نبی کی ولادت گاہ ہے، مدینہ میرے نبی کی آرام گاہ ہے. حضور کو مکہ پسند، اللہ کو مدینہ پسند. اب میں صرف فضائل سناؤں تو بہت ٹائم لگے. حضور نے دعا فرمائی، یا اللہ جتنی برکتیں مکہ میں رکھی ہیں اس سے دگنی بلکہ چوگنی مدینہ میں رکھ دے. مدینہ منورہ کی ایک نیکی کا ثواب 1,00,000، مدینہ منورہ کی ایک نیکی کا ثواب 50,000. پیار والوں نے، محبت والوں نے کہا 1,00,000 چنے اور 50,000 تربوز. 1,00,000 چنے ایک تھیلی میں آ جائیں گے، 50,000 تربوز کہاں کتنی جگہ لیں گے. مدینہ میں ایک نیکی 50,000، مکہ میں ایک نیکی 1,00,000 کا ثواب. مکہ کا ایک گناہ بھی 1,00,000 ہے، مدینہ کا ایک گناہ ایک ہی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ حضور کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس مکہ رہنا چھوڑ دیا تھا، طائف چلے گئے تھے کہ یہاں گناہ کا سوچنا بھی گناہ ہے، آسان نہیں ہے وہاں رہنا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے، ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو. اس کو دوسری طرح بھی پڑھ لو، زور برسنا بھی پڑھ لو، روز برسنا یہ بھی پڑھ سکتے ہو. کیا مطلب؟ کعبے میں ہمیں کبھی کبھی بارش ہوئی تو چھینٹے مل گئے رحمت کے پرنالے سے. مدینہ منورہ میں تو ہر وقت ہی رحمت برس رہی. محبت ہے، محبت میرے دوستو. وہ کہتے ہیں کعبے کا کیا حال ہے، ذرا سنو. وامتیوں کا جگر خوف سے پانی پایا، یہاں سے آہکاروں کا دامن پہ مچلنا دیکھو. مکہ مکرمہ میں بڑے بڑے نیکوں کا جگر بھی پانی ہوتے ہوئے دیکھا، خوف سے، اللہ کے خوف سے دیکھا، پانی پانی ہو رہے ہیں. اور مدینہ میں ہم گناہگار بھی نبی کے دامن میں مچل رہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزار روضہ اللہ نے مکہ میں نہیں بنایا، ورنہ ہوتا جی جائیں گے عمرہ کریں گے ساتھ نبی کو بھی سلام کر لیں گے وہیں. نہیں، خاص ارادہ کر کے چلو. کعبے کا طفیلی نہیں بناؤ، ان کی نیت سے جاؤ. کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کی نیت سے جانا جائز نہیں. انہوں نے تو خیر سخت لفظ لکھے ہیں، بہت ہی بکواس کی ہے. میں نے کہا تمہیں جانا بھی نہیں چاہیے، وہ تو ہم غلاموں کے لیے ہے. ہم لوگ کیا کہتے ہیں، مدینے جائیں پھر آئیں دوبارہ پھر جائیں، تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے. ہمیں پیارا ہے مدینہ، تمہیں مدینے کا پتہ نہیں. ہم کہتے ہیں عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. مدینہ کو پہچانو، جنہوں نے ادب کیا انہی کو مرتبے ملے.
نبی کی بارگاہ میں حاضری ہے، لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے، درود و سلام پڑھتے ہوئے مدینہ جا رہے، جہاں کی خاک بھی ہماری آنکھوں کا سرما۔ وہ ادب کی جگہ، وہاں سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ ادب۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ اجی عنایت الہی صاحب اللہ بخشے، یہ مسجد میں کھڑکیاں جتنی لگی ہوئی نا لکڑی کی، والد صاحب نے ان سے کہا حاجی صاحب ہمیں لکڑی لے دو، تو ساری لکڑی انہوں نے لے کے دی تھی۔ بڑے پیارے تھے، ہر سال جاتے تھے مدینہ، بڑی عمر ہو گئی، انتقال کر گئے۔ وہ میرے پاس آئے روتے ہوئے، مجھے کہنے لگے کہ میں مدینہ جا رہا ہوں، مجھے مدینے کا ادب سکھاؤ، مجھے مدینے کا ادب۔ میں ان کی بات سن کے رونے لگ گیا۔ میں نے کہا مجھے بھی نہیں آیا آج تک، مجھے بھی نہیں آیا۔ سرکار کا ادب تو بڑی بات، ہم ان کے شہر کا ادب بھی پوری طرح جان سکے، اونچی نہیں۔ ملائک لگاتے ہیں آنکھوں سے اپنی، ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، شب و روز خاک مزار مدینہ۔ فرشتے 70,000 صبح آتے ہیں، شام تک رہتے ہیں، پھر شام کو 70,000 آ جاتے ہیں، دونوں جمع ہو جاتے ہیں، صبح سے آئے چلے جاتے ہیں، شام کو آئے صبح تک رہتے ہیں۔ جو ایک مرتبہ آ جائے پھر قیامت تک اس کی باری، اور ہم وہ غلام ہیں، ہمارے لیے وہ دروازے کھلے ہوئے، صبح دوپہر شام 24 گھنٹے 12 مہینے۔ یہ کورونا نے ہمارے اعمال بیچ میں رکاوٹ بنے ہیں۔ جو اللہ والے ہیں وہ تو بیٹھے بیٹھے بھی مدینے ہی ہوتے ہیں، جنہوں نے نبی کو دل میں بسایا ہوا ہے انہوں نے تو دل ہی مدینہ بنایا ہوا ہے۔ مدینہ منورہ جاؤ تو ادب کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ مسجد میں بیٹھ کے دنیا کی باتیں، لوگوں کی باتیں، ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں نہیں، اور سوچو میں کس کی بارگاہ میں آ گیا ہوں۔ اپنے نصیب پہ ناز کرو کہ حاضری مل گئی ہے۔ اتنی بڑی سعادت کہ اس سے بڑی سعادت۔ حضور فرماتے ہیں من زار قبری بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی۔ فرمایا جس نے میری وفات کے بعد میرے روضے کو دیکھا، اس نے مجھے گویا میری حیات میں دیکھا۔ فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ بہت بڑی سعادت ہے مدینہ پہنچ جانا، معمولی بات، اونچی کہیے نہیں ہے۔ ذکر مدینے کا میں کیسے خود کو قابو کروں، کیسے بیان کروں۔ مولانا جامی فرماتے ہیں حضور آپ مجھے مدینہ بلائیں، میں پاؤں سے چل کے نہیں آؤں گا، ایک قدم آنکھوں کا بناؤں گا، ایک سر کا بناؤں گا۔ ہمیں کہاں ادب آئے گا؟ امام اعظم امام مالک، 4 اماموں میں سے ایک امام مالک، ان کا لقب امام مدینہ، امام دار الہجرہ، عمر بھر مدینے میں گزار دی، مدینے کی حد میں کبھی پیشاب نہیں کیا، باہر جاتے تھے۔ نبی کے شہر میں کیسے لوگ تھے وہ۔ امام نبوی فرماتے ہیں وہاں کے در و دیوار کو چومو، نبی کے گنبد سے لگ کے ہوا آئے اور کیا چاہیے، ان کی بارگاہ میں آئے ہو، کبھی نہ سمجھنا کہ وہ زندہ نہیں ہے۔
وہ حقیقی حیات کے ساتھ زندہ ہے۔ کتنی بڑی سعادت کہ تمہیں بلا لیا ہے، آ گئے ہو اس کو معمولی نہ سمجھ۔ ریاض الجنہ مسجد نبوی میں وہ ٹکڑا جس کو جنت کی کیاری بولتے ہیں آپ، یہاں حضور بیٹھتے تھے، یہاں لیٹتے تھے، یہاں نماز پڑھتے تھے، یہاں عباس فرماتے تھے۔ ایک بندہ محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، میں نے آقا کو اس طرح نہیں دیکھا، ان جگہوں کو تو دیکھ لیا، یہ میرے آقا کی پیاری پیاری نشانیاں ہیں۔ سامنے حضور آرام فرما ہے، وہاں اونچی آواز کرنا بھی عملوں کو برباد کر دیتا، وہاں ذرا سی بے ادبی ہو جائے تو معاملہ۔ ایک صاحب تھے، بزرگ تھے، بس توجہ نہیں رہی، مدینہ چلے گئے۔ کھانا آیا تو دہی، یوگرٹ کہتے ہیں آپ، دہی انہوں نے چکھی تو اتفاق سے وہ کھٹی تھی، گرم دودھ سے بنا لی ہوگی، ٹھنڈا نہیں کیا ہوگا، کھٹی رہ گئی۔ ان کے منہ سے نکل گیا، یہاں کی دہی کھٹی ہے، ہمارے شہر میں میٹھی ہوتی ہے۔ حضور اپنے ایک غلام کو خواب میں ملے، فرمایا اس کو کہو یہاں سے چلا جائے، جہاں دہی میٹھی ہے وہاں چلا جائے، یہ یہاں رہنے کے قابل۔ اندازہ کرو، مبارک رہے اندلی بو تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ، ہمیں گل سے گل پھول کو کہتے ہیں، خار کانٹے کو کہتے ہیں، اندلیب بلبل کو کہتے ہیں، بلبل کو پھول سے پیار ہے۔ وہ کہتے ہیں اے بلبلو تمہیں تمہارے پھول مبارک، ہمیں مدینے کے کانٹے پھولوں سے اچھے لگتے ہیں۔ میں نے لوگوں کو دیکھا، کسی کو مدینہ میں پیدل چلتے، بہت سے لوگ ہیں وہاں جو چپل نہیں پہنتے، کانٹا لگ جاتا تھا نا تو اس کے منہ سے اوف نہیں نکلتی تھی، وہ الحمدللہ کہتا تھا، دوسرے اس کو مبارکباد دیتے تھے۔ کیا مطلب؟ یہ محبوب کا شہر ہے۔ حضور نے فرمایا جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، ایمان والا جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے۔ مگر ہم لوگ کہاں، رہ ہی نہیں سکتے، ادب کے لائق ہی نہیں۔ فرمایا جو مدینے کی تکلیف پر صبر کرے گا اس کو بڑا اجر ملے گا۔ وہاں پہاڑ ہے، جبل احد ہے، حضور فرماتے ہیں یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہاں حضور کے چچا، دو چچا آرام فرما ہیں، حضور کے والد آرام فرما ہیں، حضور کی پھوپھیاں آرام فرما ہیں، حضور کی 9 بیویاں آرام فرما ہیں، 4 بیٹیاں آرام فرما ہیں، 1 بیٹے آرام فرما ہے، 10,000 سے زیادہ صحابہ آرام فرما ہیں، امام مالک وہاں پر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد مولا علی کی والدہ وہاں آرام فرما، قبرستان بقیع شریف۔ کیا سناؤں آپ کو مدینے کی باتیں؟ مدینہ 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 ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ۔ ہم کہتے ہیں مگر اللہ کرے ہمیں توفیق ملے، واقعی ادب آ جائے، ادب آ جائے۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے
او جانے والے، ارے یہاں سر کے بل چلنا چاہیے، یہ قدموں سے چلنے کی جگہ نہیں۔ کاش ہمیں وہاں کا ادب نصیب ہو جائے۔ مدینے گئے تو حج بھی قبول ہو گیا، اور حضور نے فرما دیا جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت ہو گئی۔ کتنی بڑی بات! سوچے یہاں آقا بیٹھتے ہوں گے، یہاں لیٹتے ہوں، سوچ سوچ کے ہی قربان ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہ بڑا پیارا مقام ہے، بڑی پیاری جگہ ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ کیا بتاؤں آپ کو، مدینے میں رہنے والے جو لوگ، قطب مدینہ شیخ العرب والعجم خلیفہ اعلی حضرت مولانا شاہ ضیاء الدین احمد مدنی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، مدینہ منورہ میں 80 سال رہے۔ کتنے؟ 80۔ طبیعت میں ذوف آ گیا تو حج پہ بھی جانا چھوڑ دیا۔ آنکھوں کے علاج کے لیے لوگوں نے کہا چلیں جدہ بڑا شہر ہے، وہاں اسپتال ہے، وہاں آپ کا علاج کریں۔ فرمایا نہیں، میں نے مدینے سے باہر نہیں جانا، کہیں باہر موت نہ آ جائے۔ میں پورا رمضان 37 روز حضرت کے پاس رہا۔ حضرت بڑی پیاری باتیں کرتے تھے، بہت ادب سکھاتے تھے۔ اس دور میں اب ان جیسا نظر نہیں آتا۔ روز آپ کے ہاں میلاد ہوتا تھا سعودی عرب میں، وہاں پر ان دنوں میں میلاد کا تصور نہیں، کوئی کر لے تو پکڑ لیں، آپ کے گھر میں روز ہوتا تھا۔ دنیا بھر سے علماء آتے تھے، مشائخ آتے تھے۔ حضرت قبلہ مجھے میں نے پہلے دن جب گیا تھا، رمضان شروع ہوا، پورا رمضان وہاں رہا، میں نے کہا حضرت کوئی نصیحت کیجئے، پہلی مرتبہ حاضری ہوگی حضور کی بارگاہ میں، کوئی نصیحت کریں۔ فرمایا 3 باتیں۔ کتنی؟ پہلی بات تو یہ، اگلی صفوں میں نماز نہ پڑھنا۔ اس وقت روضہ شریف سے آگے 4 صفیں، جب آپ جالیوں کے پاس جاتے ہیں نا سلام کرنے، تو ان جگہوں پہ لوگ کھڑے ہوتے تھے، حضور کو پیٹھ ہوتی تھی، حضور کو لوگ کھڑے ہوتے ہوں، تم نہیں ہونا، اگلی صفوں میں نماز نہیں پڑھنا۔ مدینے والوں سے دوستیاں نہ کرنا، تعلقات زیادہ نہ بنانا، بس پیار سے سلام دعا۔ زیادہ تعلق ہو جائے گا، کوئی لین دین میں کسی چیز میں کوئی بھی بدمزگی ہو گئی تو تمہارے دل میں خیال آئے گا مدینے میں رہ کے ایسا کرتا ہے۔ فرمایا یہ بھی درست نہیں ہے، حضور کے پڑوسی ہیں، ان کے لیے غلط خیال بھی نہ۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ تیسری بات فرمایا مسجد کے اندر کسی کو ہدیہ نہ دینا، ایک کو دو گے دوسرا دیکھے گا، دینا ہوگا تو باہر دینا، ورنہ وہاں ایک کو ملے گا دوسرے کو نہیں ملے گا، اس کی نظر جائے گی، وہ محسوس کرے گا۔ یہ ادب کی بات ہے۔ میرا پہلا دن تھا، پہلی حاضری، سمجھ نہیں تھی اتنی، مواجہ شریف میں پہلی مرتبہ گیا، حضور کے چہرے کے سامنے کھڑا تھا۔ اب تو بہت تبدیلیاں آ گئی ہیں، پہلے کی بات۔ حضور کے چہرے کے سامنے کھڑے ہو کے منہ سے نکل گیا، حضور پہلی بار آیا ہوں، یہ مسجد بڑی خوبصورت بنی ہوئی ہے، مجھے وہ مسجد دکھائیں جس میں آپ ہوتے تھے، وہ پرانی اس کی حالت، وہ دیکھنا چاہتا ہوں جب آپ تشریف فرما ہوتے تھے۔
اسی رات پہلی رات ہی زیارت ہو گئی. وہ بارگاہ ادب کی جگہ ہے، ادب کی جگہ. ہم سے ادب ہوتا سرکار ہم گواروں میں، طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے. حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب قبلہ کا عرس شریف مدینہ منورہ میں حج کے مہینے میں جمعے کے دن ہوا. آج ان کا عرس ہے. تاریخ کے حساب سے 4 تھی، لیکن جمعے کے حساب سے پہلا جمعہ تھا. وہاں مؤذن اذان کہہ رہا تھا اور وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. بڑی شان. رات کو وہ تہجد جب پڑھنے کے بعد وہ سب کے لیے دعا کرتے تھے، اور دعا کر کے کیا کہتے تھے؟ حضور کی طرف اشارہ کر کے، ہم کو شرف دعا سے ہے، باقی رہا قبول، یہ جانے ان کے ہاتھ میں کنجی اثر کی ہے. ہمارا کام دعا کرنا، اب یہ ان کا کام ہے، کیونکہ اثر کی چابی قبولیت کروانا یہ ان کا کام ہے. حضور غوث پاک کو یاد کرتے، بہت زیادہ عبادت گزار. 60 حج کیے حضرت، اس میں سے مدینہ سے مکہ تک پیدل حج بھی کیا. ان کا آج عرس مبارک، اللہ تعالی ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے. نقیب الاشراف حضرت سیدنا پیر طاہر علاء الدین گیلانی، غوث پاک کی اولاد، لاہور میں ان کا مزار ہے. عراق سے یہاں آئے لوگوں نے اتنی محبت کی، واپس نہیں جانے دیا. ان کا عرس بھی انہی دنوں میں ہوتا ہے. اللہ تعالی ان کے بھی درجات بلند فرمائے. بہت تھوڑا سا ذکر میں نے مکہ مکرمہ، حج اور مدینہ کا کیا. یہ ذکر ساری عمر کرنا ہے انشاءاللہ. قربانی کے حوالے سے 2-4 ضروری باتیں. عید کا خطبہ 8 بجے صبح شروع ہوگا، 9 بجے ہم نماز پڑھتے ہیں، اس میں تفصیل بتاؤں گا. ضروری باتیں. قربانی 3 جانور. کتنے؟ اونچی، بکری، گائے، اونٹ. بکری، گائے، اونٹ. بکری میں بکرا، دمبا، مینڈا، بھیڑ سب شامل ہو گئے. گائے میں بیل، بھینس سب شامل ہو گئے. اونٹ میں اونٹنی شامل ہو گئے، نر مادہ دونوں. بکری 1 سال کی، گائے 2 سال کی، اونٹ 5 سال کا. آپ نے گھر میں پالی ہے، 2 دانت کی بکری نہیں ہے، مگر آپ کو تاریخ یاد ہے، سال پورا ہو گیا، 2 دانت ہے یا نہیں، عمر پوری 1 سال ہو گئی، قربانی ہو جائے گی. کیونکہ یہ 2 دانت 14ویں مہینے میں جا کے نکلتے ہیں. آج کل تو وہاں بیٹھے ہوئے منڈی میں لوگ بنا بھی دیتے ہیں، دانت بنانے والے ماسٹر بیٹھے ہیں وہاں، نقلی بنا دیتے ہیں. مسلمان کہلاتے ہیں. اللہ کی پناہ. سینگ کاٹ رہے ہیں، جوڑ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے پیسوں کے لیے. اللہ سے نہیں ڈرتے. ہر وہ شخص جو مسلمان ہے، عاقل ہے، عقل والا ہے، بالغ ہے، مسافر نہیں ہے، مقیم ہے، اسی جگہ کا رہنے والا، مالک نصاب ہے، اس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر نقدی، یا سونا چاندی نقدی ملا کر، سامان تجارت ملا کر
اتنا ہے اس پر قربانی کرنا واجب ہے، اس پر قربانی کرنا۔ پیسے ہیں، نہ سونا ہے نہ چاندی ہے نہ کچھ اور پیسے ہیں، لیکن وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو گئے 3 دن میں، 10 11 12 ان 3 دنوں میں بھی اگر آپ کے پاس اتنے آ گئے آپ پر قربانی واجب ہو جائے۔ زکوٰۃ پہ پورا سال گزرے تو ہوتی ہے، لیکن قربانی میں 3 دنوں میں کسی وقت بھی اتنے پیسے آ گئے قربانی واجب ہوگی۔ پورے گھر کی ایک قربانی نہیں ہے، عورت کے پاس سونا الگ ہے، مرد کے پاس چیزیں الگ ہیں، دونوں کی الگ الگ ہوگی، ایک گھر کی ایک قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں کوئی گھر ایسا ہے کہ اس میں ایک ہی شخص پر قربانی پڑتی ہے، باقی کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو اس ایک کی ہوگی، لیکن پورے گھر کی طرف سے ایک ہو سکتی نہیں۔ نابالغ بچوں کی قربانی واجب نہیں ہے، اگر کسی کے پاس پیسے ہیں ایک ایک بچے کی طرف سے کرے اچھی بات ہے، اللہ نے دیا ہر ایک کی طرف سے کرے، نبی پاک کی طرف سے کرے، اہل بیت میں سے جس فرد کی ایک کی، یعنی پورے اہل بیت کی طرف سے ایک نہیں ہوگی، پورے صحابہ کی طرف سے ایک نہیں، جس کا نام لے گا اس ایک کی طرف سے، اپنے والدین دوست احباب۔ اگر کسی زندہ کی طرف سے کرنی ہے تو اس سے اجازت لینی ہے کہ میں تمہاری طرف سے کر دوں، وہ اجازت دے دے تو کرنی، بغیر اجازت کے ہوگی تو وہ قربانی نہیں ہوگی۔ یاد رہے قربانی کا بدل کوئی اور چیز نہیں ہے کہ اتنے پیسے آپ اللہ کی راہ میں دے دیں، کسی غریب کو دے دیں۔ بہت سے لوگوں کو بیماری ہے، اجی اتنے جانور ذبح ہوتے ہیں، اس کی جگہ اسپتال بنا دو، اس کی جگہ غریب کی مدد کر دو، یہ کر دو۔ ان کو اس موقع پر یہ باتیں بہت یاد آتی ہیں۔ اگر یہ لوگ ذرا سے سوچنے والے ہوں، مثلا جو جانور بیچ رہا ہے بولو اس کی مدد ہو رہی ہے یا نہیں؟ اونچی جانور لے کر آئے، سواری پر لائے، سواری والے کی مدد ہو رہی ہے یا نہیں؟ چارہ خریدا، چارے والے کی مدد ہو رہی ہے یا نہیں؟ جو چارہ کاٹ کے لایا اس کی مدد ہو رہی ہے یا نہیں؟ قصاب جس نے ذبح کرنا ہے اس کی مدد ہو رہی ہے یا نہیں؟ گوشت بانٹ رہے ہیں ان کی مدد ہو رہی ہے یا نہیں؟ یہ اس کو نظر نہیں آتا۔ اپنے کھانے کے لیے جتنے مرضی پرندے جو چاہے ذبح کر دے، اس وقت اس کو نہیں لگتا۔ اللہ کے لیے قربانی کرے تو فوراً کہتے ہیں جی اس پیسے کا کچھ اور، تم لوگ سمجھے نہیں۔ میں نے کہا نا یہ اصل چیز ذبح ولد ہے، یہ تمہارے اندر لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کو نہ تم خون پہنچتا ہے نہ گوشت، تمہارے دل میں کیا ہے وہ پہنچتا ہے۔ اللہ کے لیے قربان ہونے کا جذبہ ہے یا نہیں؟ تو خوش دلی سے قربانی کریں، جانور میں عیب نہ ہو، جانور میں نقص، آپ نقص کہتے ہیں، نقص نہ ہو۔ خصی ہونا نقص نہیں ہے، جانور کا خصی ہونا نقص نہیں۔ جو آنڈو ہوتے ہیں نا خصی نہیں ہوتے، ان کے گوشت میں بو ہوتی ہے، کیونکہ وہ جانور اپنا پیشاب وغیرہ پی لیتے ہیں۔ خصی کا گوشت بہتر ہوتا ہے، اس میں بو وغیرہ نہیں ہوتی۔ گائے 2 سال، اونٹ 5 سال، گائے اور اونٹ میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، 7 حصے ہو سکتے ہیں، 7 لوگوں کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ بکری بکرا دمبا وغیرہ ایک کی طرف سے۔ دمبا 6 مہینے کا بھی ہو لیکن اچھا صحت مند ہو تو وہ بھی ہو جائے گا۔ حرام کا پیسہ کسی کا حصہ ملا ہوا ہے وہ سب کو لے ڈوبے گا۔ بد عقیدہ کوئی ہے اس کا حصہ اس میں ملا ہوا ہے وہ سب کا خراب کر دے گا، اس لیے جہاں کہیں حصہ ڈالو سوچ سمجھ کے ڈالنا، غلط حصے داری میں شامل نہ ہو۔ آپ جب چھری چلا دیتے ہیں، جانور کی 3 رگیں کم از کم کٹ گئیں، کم از کم 4 ہوتی ہیں، 3 بھی کٹ گئیں، خون بہہ گیا، قربانی ہو گئی۔ قربانی، اللہ کو گوشت نہیں چاہیے، خون بھی نہیں چاہیے۔
اصل جذبہ آپ کا کہ مجھے بھی اپنی جان دینی پڑے تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اب وہ گوشت جو ہے پورا جانور وہ آپ کا، خود کھاؤ، دوسروں کو کھلاؤ، بانٹ دو، تحفے میں دے دو، آپ کو پورا اختیار ہے۔ سارا رکھ لو، سارا دے دو، جو مرضی کرو۔ کھال بھی آپ کسی کو تحفہ دے سکتے ہیں، خود بھی رکھ سکتے ہیں، بیچ نہیں سکتے، یعنی بیچ کے پیسے نہیں رکھ سکتے، بیچیں گے تو پیسے صدقہ کرنے پڑیں گے۔ تحفہ دے سکتے ہیں، بادشاہ کو دیں، غریب کو دیں، امیر کو دیں، بھائی کو دیں، کسی کو دیں، خود رکھیں۔ تو جب خود رکھ سکتے ہیں تو اللہ کی راہ میں بھی دے سکتے ہیں۔ تو آپ سنی اداروں کو دیجیے گا، جو یہاں کے نمازی پڑوسی ہیں وہ یہاں دیجیے گا، باقاعدہ یہاں انتظام ہوگا، اس کے لیے بھی آپ کو نمبر بھی دے دیے جائیں گے۔ خود نہیں پہنچا سکتے، فون کر دیجیے گا، یہاں سے بندہ آ کے لے جائے گا، مگر بغیر رسید کے نہیں دینا۔ کوئی ہمارا نام لے کے لے اور کہیں اور لے جائے، ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ بہتر ہے 3 حصے کر لیں، گوشت کے 1 حصہ خود رکھ لیں، 1 رشتہ داروں کو دے دیں اور 1 غریبوں کو بانٹ۔ غریب کو دیں گے چھچڑے، اور اللہ کے نام پہ دے رہے ہو، اچھی بوٹی دو، چھوٹی ہے پرانی بوٹی دے دے اس کو۔ کبھی سوچا کس کے لیے دے رہے ہو؟ بھلے کم دو لیکن صاف ستھری بوٹی دو۔ آپ روز کھاتے، جن کو نہیں ملتا ان کو 2 بوٹیاں دو گے، خوش ہوں گے، دعائیں دیں گے۔ جانور لے آئے، مر گیا، چوری ہو گیا، اگر آپ مالدار ہیں آپ کو دوسرا لینا پڑے گا۔ مالدار نہیں ہے لیکن آپ کا شوق ہے کہ نہیں میں نے لینا ہے، آپ نے نیا لے لیا، پرانا بھی مل گیا، دونوں کرنے پڑیں گے۔ مالدار کو اگر مل گیا، اس کا چوری ہوا تو اس کے اوپر دوسرا نہیں ہے، لیکن آپ کو اگر عام آدمی کو دوسرا مل گیا، دوسرا لے لیا اور پہلا بھی مل گیا، تو دونوں کرنے پڑیں گے۔ گابن ہو جانور، اس کے پیٹ میں بچہ ہو تو بچہ زندہ نکلے گا، اس کو بھی ذبح کر دیں، اس کا بھی گوشت کھا لیں۔ آپ ذبح نہیں کرنا چاہتے، بچہ ہے ابھی پالوں گا، پال لیجئے، بڑا ہو گیا، جب بھی اس کو کریں گے آپ ذبح کر کے اس کو صدقہ کریں گے، کھا سکتے۔ آپ بیچیں گے تو وہ پیسے آپ کو صدقہ کرنے پڑیں گے، وہ آپ اگلے سال کے لیے رکھ سکتے نہیں۔ یہ کچھ بنیادی باتیں آپ کو بتا دی، باقی انشاءاللہ عید کے خطبے میں، ہمارے ہاں عید کا ٹائم فکس 9 بجے، رمضان والی بات کی عید ہو یا یہ عید ہو، 9 بجے نماز پڑھتے ہیں، گھنٹہ پہلے تقریر شروع ہوتی ہے، آپ آئیے گا۔ آپ کے علاقے میں آپ کو قربانی کرنی ہے، وہاں پڑھنی ہے، جلدی پڑھنی ہے، آپ کی مرضی، ہم ٹائم نہیں بدلیں گے، ہم نے ٹائم فکس کر دیا ہے۔ اور اتفاق سے جن کو دوسری جگہ نہیں ملتی وہ یہاں آ جاتے ہیں، بہت رش ہوتا ہے، بھری ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ 9 تاریخ کی صبح سے لے کر 13 کی عصر تک، چاند کی 9 تاریخ کی صبح سے، فجر سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک، یہ ہیں ایام تشریق۔ کون سے ایام؟ گوشت سکھاتے تھے نا، اس کی یادگار ہے۔ ان 4 دنوں میں 9، 10، 11، 12، 13 کی عصر تک آپ نے ہر نماز کے بعد تکبیر پڑھنی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اکیلے نماز پڑھیں گے مرد تب بھی آواز کے ساتھ تکبیر پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، 1 مرتبہ پڑھنی لازمی، 3 مرتبہ پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ہے۔ سمجھ آئی؟ 8ویں، 9ویں، 10ویں شب، 7واں دن گزار کے 8ویں رات، کیونکہ اسلام میں رات پہلے، 8واں دن گزار کے 9ویں رات، اور 9واں دن گزار کے
10ویں رات، یہ 3 راتیں ہو سکے تو جاگنا، عشاء بھی اور فجر بھی باجماعت پڑھ لینا، اگر ہو سکے رات میں کچھ نفل پڑھ لینا۔ یہ راتیں وہ ہیں 5 راتوں میں سے جو ان راتوں میں جاگے نیکی کرے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ بڑی راتیں ہیں یہ 10 دن، یہ پورے۔ روزہ رکھنے کے لیے لوگ کہتے ہیں یوم عرفہ 9 تاریخ کا روزہ رکھنا ہے، لیکن مکہ میں تو 1 دن پہلے ہوتا ہے، تو 2 رکھ لو، 8 بھی رکھو، اور 8 وہاں کے حساب سے، 9 یہاں کے حساب سے۔ 1 رکھنا چاہتے ہو تو جو بھی رکھو، نفلی روزہ ہے۔ بہتر ہے کہ آپ یوم عرفہ کے حساب سے دونوں رکھ لیں۔ اگر 1 بھی رکھیں گے اللہ قبول کرنے والا ہے، ثواب دینے والا ہے۔ یہ کچھ بنیادی مسائل آپ کے سامنے پیش کیے۔ یہاں اجتماعی قربانی بھی ہو رہی ہے، ہر سال ہوتی ہے آپ کی سہولت کے لیے، خدمت کے لیے۔ 14,000 روپیہ ایک حصہ، لوگ بکنگ کرا رہے ہیں۔ اب آگے دن کم ہے، اگر آپ نے بالکل آخری دن جا کے کرائی تو جانور اس وقت لانے مشکل ہو جائیں گے۔ یہی 1 دن میں جلدی جنہوں نے بکنگ کرانی ہے کرا لیں۔ تقریباً 100 کے قریب جانوروں کی بکنگ ہو چکی ہے، اور جو لوگ کرانا چاہیں جلدی سے کرا لیں۔ یہ فائدہ ہوگا، کھال مل جائے گی، حالانکہ اب کھال کے کوئی ہمیں پیسے زیادہ نہیں ملتے، مگر پھر بھی مسجد کو، ادارے کو، ٹرسٹ کو فائدہ پہنچانے کے لیے تو یہاں اجتماعی قربانی ملیں گے تو کھال بھی آ جائے گی، گوشت آپ کا ہے۔ اور گوشت کی نیت سے قربانی نہیں ہوتی ہے، لیکن اتنا گوشت تو ملے گا کہ جتنے پیسے دے رہے ہو بازار میں اتنے کا ہی 15 کلو آئے گا، 14,000 آپ دے رہے ہو۔ جو پیسے خدمت کے بعد بچ رہیں گے وہ ادارے کو جائیں گے، ٹرسٹ کو۔ یہ ساری باتیں واضح کر دیں تاکہ آپ کو کوئی شبہ نہ رہے۔ دعائیں کرنی ہیں، نیکی کرنی ہے۔ اللہ تعالی جتنے بھی وہاں حج کریں ایمان والے، ان کا حج قبول فرمائے، اور یہ پابندیاں ختم ہوں اور ہمیں بھی حج کی سعادت عطا فرمائے۔ گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سارے اعلان بھی کر دیے ہیں آپ کے سامنے، اور بتا بھی دیا ہے، آپ لوگ اب ایک دوسرے سے تعاون کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو قربانی کرنے اور جو نہیں کر رہے ہیں ان کو قربانی کا گوشت کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔